بابا دی بلند صلوات۔ یہ مرکز خالی پڑا ہے، بچے تشریف فرما ہے، آپ ذرا آگے آ جائیں، بچوں کو پہلو میں لے لیں، ذرا آگے آئیں، یہ بچے اپنے پہلو میں لیں، اٹھائیں نہیں، ساتھ اٹھائیں، کیونکہ یہ جگہ جس میں گفتگو کر چکا ہوں، اگر آپ کو میرا یہ کیسٹ مل جائے تو اس میں تفصیل میں نے جواب دیا ہوا ہے۔ علامہ صاحب یہ جو حیات نبی کا مسئلہ ہے یہ بتا دیں کہ نبی پاک اگر زندہ ہے تو وہ کس طرح زندہ ہے، کیونکہ بعض علماء دوسرے مرتبہ فکر کے کہتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹی آپ نے رائے لکھا ہے، یہ مسئلہ رائے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ عقیدہ اور ایمان کا ہے۔ تو پہلے تو آپ نے بہت اچھا کیا ہے، لیکن بیٹا میں اس پر مفصل نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے ایک سکالر اسلام کے اس سوال پر جو انہوں نے اپنے قلم میں جاری کیا تھا محرم سے پہلے، دوران محرم شاہی گیٹ میں نے اس پر مختصراً گفتگو کی تھی۔ ان کا بیان یہ تھا کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے نیزے کی نوک پر قرآن سنایا، تو میں شیعوں کی اس خرافات کو یا فکر کو اور تھا جو اب مجھے یاد نہیں ہے، میں نہیں مانتا کہ جس کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے تو وہ نیزے کی نوک پر قرآن کیسے سنا سکتا ہے؟ تو بیٹا میں نے اس کا حوالہ یہ دیا تھا کہ اہل سنت کی ایک بہت بڑی کتاب ہے حیات الحیوان، علامہ تمیمی علیہ الرحمہ کی وہ تعریف شدہ ہے۔ اس کتاب میں یہ درج ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے نیزے پر جو قرآن سنایا اور جو آیات تلاوت فرمائیں ان آیات کا ذکر بھی ہے، یعنی جو آپ نے نیزے کی نوک پر قرآن سنایا ہے اور ان میں جو آیات آپ نے تلاوت فرمائی ہے سورہ الکہف کی یا باقی ان تمام کا ذکر موجود ہے۔ اگر بیٹا ہو سکے تو میرا کیسٹ وہ لے لیا جائے، اور اگر وہ کیسٹ نہ ملے تو ایک بات ذہن میں رکھ لی جائے، اللہ فرما رہا ہے ہمارے رسول سے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرا حبیب میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا اس لیے کہ تو ان کے درمیان موجود ہے۔ یہ آیت ہے اور یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کی کتاب میں کسی قسم کا کسی کو بھی حق کلام یا حق شک حاصل نہیں ہے۔ تو آج امت مصطفیٰ کی بدعمالیاں اس انتہا پہ پہنچ چکی ہے کہ امم سابقہ انبیاء سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی ان کا انسانی صورت پر قائم رہ جانا بڑا پیارا فکرہ تھا۔ بچے تو خیر نہیں لے سکتے، بیٹا ڈیڈ نیچے رکھو نہیں، بچے تو نہیں لے سکتے، بڑا پیارا فکرہ تھا۔ آج بھی اتنی تمام تر بدعمالیوں کے باوجود، گناہوں میں زندگی بسر کرنے کے باوجود ان کا میرا فکرہ لے جو لے سکتے، ان کا انسانی صورت پر انسانی شکل پر قائم رہ جانا، انسان ہونا نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ذرا آپ آگے بیٹھے، آپ بچہ کیا سمجھے میں نے کیا پڑھا ہے، یعنی ان کا
انسانی صورت پر، انسانی شکل پر قائم رہ جانا، انسان ہونا نہیں میں نے کہا، بلکہ میں نے کہا انسانی صورت پر قائم رہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت للعالمین کل بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہے۔ یہ ہے بیٹا پہلی دلیل جو شاید آپ کو اردو ترجمہ یاد رہ جائے تو علامہ بھائی جان صاحب سے پوچھ لیجیے گا، وہ آپ کو آیت نکال کر دے دیں گے۔ اور اس پر بیٹا بہت دلیل ہے، بہت دلیل ہے، ایک آدھ نہیں ہے۔ وہ اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تبصرون، کہ خبردار جو امت مصطفیٰ میں سے فی سبیل اللہ شہید ہو جائے تو اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے، اور حسین پر قرآن سنا کر دلیل بن رہا ہے کہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے میں دلیل ہوں، تو جب محمد کا حسین نہیں مر سکتا تو محمد کیسے مر سکتا؟ ایک ڈھیلا ڈھیلا نعرہ اور بھی لگا دیں، نعرہ جیو آ گیا، آج بچوں کا آ گیا، چلو آؤ آ گیا، شاباش اٹھو بیٹا، جو جوان بیٹھے ہو سہارے کی ضرورت آ جاؤ، بزرگ بے شک دیوار کا سہارا لے تو آ گیا۔ درود پڑھیے گا، صاحبان فہم فراست، صاحبان اسلام و ایمان و ایقان، میرے شیعہ اور غیر شیعہ اس علاقے کے اور گجرانوالہ کے تمام اضافی مقامات کے صاحبان اسلام و ایمان، محترم مکرم صاحبان اسلام، بزرگوں اور بھائی، کیونکہ آج مجھے ذرا جلدی ہے، یہ بھائی آفتاب صاحب کا حکم ہوتا ہے میں حاضر ہو جاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنا مقصود ہے، کیونکہ ساری زندگی کرتا رہا، لیکن چونکہ اب کلپ اس کو پھر اجاگر کیا گیا ہے، اسی لیے میں نے آیت تبلیغ کو موضوع سخن قرار دیا ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہی آیت جو سورہ المائدہ کی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کچھ دنوں سے ایک کلپ چل رہا ہے ایک ہمارے اس اسلامی بھائی کا جو 15-20-30 کتابیں سامنے رکھ کر اپنے افراد کو اپنے عقائد پر قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ان کی اس کوشش پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، لیکن ایک حد تک وہ اپنے جتنے ہم عقیدہ ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے، ہمارا امکان نہیں ہے نہ اعتراض، لیکن جب وہ ہم پر اعتراض کریں گے کہ شیعہ اس طرح کہتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، یا جیسے حضرت عباس علیہ السلام کے بچے کے متعلق انہوں نے ایک کلم جاری کیا ہے کہ میرے نزدیک یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، ٹھیک ہے آپ نہیں تسلیم کرتے نہ کریں، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ شیعہ ایسے کیوں پڑھتے ہیں یہ پھر ناقابل برداشت ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں جواب در جواب دینا پڑے گا۔ تو اسی طرح یہ ایک کلپ جاری ہوا ہے، اس میں انہوں نے کلپ جس نے بھی جاری کیا مجھے پتہ نہیں ہے، اس نے حوالہ دیا ہے، کتاب کا نام ہے شان حبیب الرحمن من آیات القرآن، صفحہ نمبر ہے 81۔ تو کتاب کا نام ہے
شان حبیب الرحمان من آیات القرآن، صفحہ نمبر ہے 81۔ اس رائٹر کا نام ہے حضرت علامہ، درود پڑھیے گا تاکہ مجھے یاد آ جائے۔ یہ گجرات کے رہنے والے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، بڑا عرصہ ہوا ہے یہ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے، ان کے حوالے سے یہ تحریر ہے، ان کے حوالے سے اس سمجھ، لیکن اصل یہ تحریر ہے، کتاب کا نام ہے روح البیان۔ یہ اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی تفسیر ہے اور کئی جلدوں میں ہے۔ اصل یہ تحریر وہاں سے ان سے لی ہے شان حبیب الرحمان والوں نے، اور ان سے جلدی آ رہی ہے اور اب طلب جاری ہو رہا ہے ہمارے خلاف۔ وہ لکھتے ہیں اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود مدینہ منورہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم بڑی جماعت والے ہیں اور طاقتور بھی ہیں، اگر آپ اپنی تبلیغ چھوڑ دیں تو ہم آپ کی عزت کریں گے اور خدمت کریں گے، اور اگر آپ نے اپنی تبلیغ جاری رکھی تو ہم آپ کو شہید کر دیں گے۔ چنانچہ مہاجرین و انصار میں سے 100 حضرات آپ کی حفاظت کے لیے ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اس کے آخر میں ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ اللہ تجھے لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا، تب حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا، صحابہ سے، کہ آج کے بعد تم میری حفاظت پر معمول مت رہو، چونکہ اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ کر دیا ہے۔ یہ تو ہے وہ تحریر۔ اب جو علامہ نے کلکس میں آگے نتیجہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جب تفاسیر سے یہ ثابت ہے کہ یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی ہے اور رسول پاک کی حفاظت فرمانے کی خاطر اللہ کے وعدے پر نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، تو پھر ہمارے شیعہ بھائی اس آیت کو اٹھا کر لے جاتے ہیں میدان غدیر میں اور اسے دلیل بناتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ کی ولایت اور مولایت، حالانکہ اس کا تفسیر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جب یہ آیت وہاں نازل ہی نہیں ہوئی، نازل ہی مدینے میں ہو رہی ہے، اور اللہ مدینے میں اس لیے نازل کر رہا ہے کہ اللہ رسول کو یہودیوں کی اس گستاخی کا جواب دے رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے دین پر نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو شہید کر دیں گے۔ تو اللہ نے ان محافظین کے لیے جو رسول نے مقرر کیے تھے، ان محافظین کے لیے یہ آیت نازل کی کہ محمد تجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، تیرا حافظ میں۔ اور لہذا شیعہ حضرات کا یہ بیان کرنا کہ یہ آیت خلافت علی بن ابی طالب کی دلیل ہے اور اسے ان کا اٹھا کر میدان غدیر کے ساتھ جذبہ کر دینا، کہ کسی قسم کا بھی ثبوت اس کا تفاسیر میں نہیں ملتا۔ یہ ہے مختلف پہلا اعلان۔ دوسرا اعلان ان کا یہ ہے کہ ہم رسول کی یہ حدیث ہے کہ من تو مولا ہو فعلی مولا، انہوں نے فعلی کہا ہے اسی لیے میں وہی پڑھ رہا ہوں، فعلی مولا، بس علی مولا ہے۔ تو یہ شیعہ بھائیوں کو خیال ہی نہیں آتا کہ مولا کا معنی تو ہے یار، مولا کا تو معنی ہے دوست۔ تو رسول نے غدیر کے میدان میں جو کچھ صحابہ ایک دوسرے کے حق میں علی کے اعتبار سے نالا رہتے تھے، ناراض رہتے تھے،
ان کے دلوں کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے رسول نے فرمایا کہ جس کا میں یار ہوں اس کا علی یار ہے. تو اس میں خلافت کہاں سے آ گئی یا ولایت اور مولایت کہاں سے آ گئی جو شیعہ حضرات نے اس حدیث کو اٹھایا ہوا ہے. نمبر 2. نمبر 3 ان کا اعتراض یہ ہے کہ رسول نے جو من تو مولا ہو بہادہ علی مولا کہا ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو غدیر کے میدان میں تھے. یعنی جو صحابہ میدان غدیر میں تھے رسول نے ان سے کہا ہے کہ جس کا میں یار ہوں اس کا علی یار ہے. تو رسول کی اس حدیث کا بعد میں آنے والے مسلمانوں سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. تو جب واسطہ اور تعلق نہیں ہے تو پھر شیعہ بھائیوں کا یہ کہنا کہ علی ہر مومن کا مولا ہے, ہر مسلمان کا مولا ہے اور قیامت کا مولا ہے, میں اسے تسلیم نہیں کرتا. اب مجھے پتا نہیں ہے کہ گھنٹہ کب ختم ہو جائے گا کیونکہ 15 منٹ ختم ہو چکے ہیں. میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں جہاں مجھے یہ موضوع روکنا پڑا میں وہاں روک رہا ہوں. تو شروع میں جس بات کو لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آیت ہے سورہ نمبر 5, آیت نمبر ہے 67. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, اور رسول نے اس آیت کے نزول پر جو کچھ ارشاد فرمایا آیا اس فرمان کا تعلق صرف کتب اہل تشیع سے ہے, مکتب شیعہ سے ہے, یا اس کا تعلق تمام تر مکاتب فکر اسلامیہ کے علماء کے قلم سے ہے یا علماء سے ہے. تو اب سب سے پہلے میں دے رہا ہوں اس کا ترجمہ کہ اس آیت کا کہا یہ جاتا ہے کہ شیعہ ترجمہ کرتے ہیں اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق. تو لہذا میں ترجمہ اپنی طرف سے یا اپنے علماء کی طرف سے نہیں کر رہا. ترجمے میں سب سے پہلے اس عظیم اجتماع کے سامنے جن میں میری زندگی خطابت بسر ہو چکی ہے پہلا نام لے رہا حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب. بچے تو خیر ناواقف ہیں لیکن کوئی صاحب علم شیعہ یا سنی ان کے نام سے ناواقف نہیں ہے. انہوں نے اپنے ترجمے میں اس آیت کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ اللہ نے کہا اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی اب نازل نہیں ہو رہا. میری گل سنو, میرے سامنے بیٹھا ہو, آپ کی بڑی مہربانی. جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے, آج ہوا یہ حکم آج نازل نہیں کریں گے تو آپ نے اللہ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا. یہ ترجمہ کیا ہے حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب. اب میں دوسرا نام لے رہا کہ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے یہ نام آپ کا جانا پہچانا ہے, آپ سب جانتے ہیں. کتاب کا نام ہے, تفسیر کا نام ہے ضیاء القرآن. حضرت علامہ
حضرت سید پیر کرم شاہ صاحب آپ پھیرا شریف کی یہ تفسیر ہے. اس تفسیر کی جلد نمبر 1 پیر صاحب اس آیت کے ترجمے میں لکھتے ہیں اے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف. واہ صاحب دیکھو جو نہیں بول سکتے ان کی مجبوری ہے, وہ بزرگ ہو گئے ہیں. جب جوانی تھی ان کی وہ بولا کرتے تھے, اب جو بچے سمجھ رہے ہیں ان کو بولنا چاہیے. حضرت پیر کرم شاہ صاحب لکھ رہے ہیں ضیاء القرآن جلد نمبر 1 اے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے, اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو نہیں پہنچایا آپ نے اللہ کا کوئی پیغام. تعلق ہوا پہلی وحی کے نزول سے لے کر مسلمانوں میں نہیں بلکہ غیر مسلمین میں بھی یہ نام جانا پہچانا ہے. جو اب میں نام لے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا مودودی صاحب کا. توجہ فرمائیے آپ بیٹا, کلاس روم میں جب کوئی بچہ یوں کرتا تھا نا گردن پہ ہاتھ رکھ کے, تو ہمارا ٹیچر کہتا تھا توجہ نہیں کرتا, تو ذرا توجہ کرنی چاہیے. تو حضرت علامہ مولانا مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں اس آیت کے ترجمے کے بعد جو تفسیر لکھی ہے وہ یہ ہے اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا ہی نہیں کیا. جو بات سمجھ میں آئی ہے, رسول کی ساری پیغمبری کا دار و مدار اس کام پر ہے. اب میں آپ کے سامنے حوالہ دے رہا ہوں حضرت پیر سید قمر شکور صاحب 92 اخبار میں جن کے کالم اسلامی شائع ہوتے رہتے ہیں, یہ ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تحریر پیش کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں ارشاد رب العزت ہے اے برگزیدہ رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجیے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رب کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا. ہم کہتے ہیں علماء ملت اسلامیہ نے محترم سکالر آف اسلام صاحب جو کچھ اپنی تفسیروں میں تحریر فرمایا ہے یہ وہ ترجمہ ہے جو ہم شیعہ کرتے ہیں. آپ ہمارا ترجمہ تسلیم نہیں کرتے, نہ کریں, لیکن یہ ترجمہ تو آپ کے گھر کا ہے. ہاں ایک بات انہوں نے نہیں لکھی وہ ہم کہتے ہیں, اس لیے آپ تسلیم نہیں کرتے. بابا جب سب لکھ رہے ہو کہ اللہ فرما رہا ہے یہ کام نہ کیا, یہ نہ کیا, یہ نہ کیا, یہ نہ کیا, تو تو نے تبلیغ دین اسلام کا کوئی کام نہیں کیا, تو پھر علماء حضرات آگے لکھو نا کہ وہ کام ہے کون تھا. جو بات سمجھ گئے ہیں وہ دل کی گہرائیوں سے نام لگائے حیدری. جب آپ سب یہ تسلیم کر رہے یہ مان رہے کہ اللہ فرما رہا ہے اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے دین اسلام کا کوئی کام بھی ادا نہیں کیا, تو نے
انہیں اللہ کا کوئی پیغام بھی نہیں پہنچایا. معلوم ہوا سارے دین اسلام کا دار و مدار اس کام پر ہے. تو اس نئی نسل کو، ان جوانوں کو، ان بچوں کو نفرتیں دینے کی بجائے، اختلافات دینے کی بجائے، بارود ان کے ہاتھوں میں دینے کی بجائے، لڑائی جھگڑا ان کے ذہنوں میں ڈالنے کی بجائے انہیں بتاؤ کہ وہ کون سا کام ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کون پرانی فیصلوں کو مان رہا ہے. اچھا، اگر آپ کو صحت اس وقت بتانا نہیں چاہتے، خدا ہمارے ملک پاکستان کو قائم و قائم رکھے، امن و امان کا گہوارہ بنا کر رکھے، اختلافات ظاہری اور باطنی سے محفوظ رکھے. ہم آپ سے کچھ نہیں کہتے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے آپ کی دل آزاری ہو. نہ بات ہے علم کی، علم پھول برساتا ہے، انگارے نہیں برساتا. علم شبنم دیتا ہے، آگ نہیں دیتا. علم محبتیں بانٹتا ہے، علم نفرتیں نہیں دیتا. اگر آپ نہیں مانتے تو آؤ، میں آپ کو آپ کے گھر کی طرف لے کر چلتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حوالہ دے رہا ہوں، چند حوالوں کے ساتھ میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اور اس کے نزول پر رسول نے کیا فرمایا. یہ سنیں. نمبر 1 تفسیر سالوی جلد نمبر 4. نمبر 2 تفسیر در منصور جلد نمبر 2. نمبر 3 تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی جلد نمبر 12. نمبر 4 تفسیر غرائب القرآن برغائب الفرقان جلد نمبر 2. نمبر 5 مفسر واحدی کی تفسیر مفاتیح الغیب جلد نمبر 12. نمبر 6 اسباب نزول القرآن. نمبر 7 عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 18. بیٹھو، یہ سارے چلے گئے، کمال ہے تھوڑے چپ کر جانا. اچھا، نمبر 7 تفسیر جو میں بیان کر رہا ہوں، کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 18. لیکن میں اس وقت اس ممبر پر بیٹھ کر، تاریخی ممبر پر بیٹھ کر، جہاں بچپن سے لے کر اس وقت تک میری زندگانی کتابت گزر چکی ہے، میں پہلے حوالہ دے رہا ہوں تفسیر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298 298 عربی. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی صاحب لکھ رہے ہیں مطبوعہ بیروت لبنان، وہاں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں. رسول کے پیارے پیارے صحابی حضرت ابو سعید الخدری، جن کے نام سے اکثر صاحبان علم جو مجالس سنتے رہتے ہیں یا ٹی وی پر سنتے رہتے ہیں، وہ ان کے نام سے اچھی طرح واقف ہیں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہا انہوں نے کہا نزلت هذه الآیۃ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کہ یہ جو آیت ہے یہ نازل کی گئی ہے یوم غدیر خم میں. کمال ہے آپ کے سننے کی. بابا جی بات بچوں سمجھ میں آ رہی ہے. دیکھا انہوں نے ادھر سے نعرہ لگوایا ہے، وہ بھی بڑھاپے کے عالم میں. آپ جوان آگے بیٹھے ہیں، آپ نے نعرہ نہیں لگوایا. ہاں جیو شاباش میرے بچوں آپ نے آگے بڑھنا ہے. یار میں کیا کیسے کوئی باتیں ایسی ہیں جو کرنے کے قابل نہیں ہے. میں علامہ جعفری صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میں کسی کے ٹائم لے کر آپ کے پاس آ جاؤں گا. آپ جوانوں نے آگے بڑھنا ہے. یہ دور دیکھو، یہ وقت دیکھو، قلم کی رفتار دیکھو، لوگوں کی گفتار
کے خلاف نہیں، مکہ میں نہیں، آخری حج پر مکہ کے دوران نہیں، بلکہ کہاں نازل؟ یوم غدیر خم میں، میدان غدیر میں، اور آگے لکھا ہے فی علی ابن ابی طالب، کہ علی کو منوانے کے لیے نازل ہوئی۔ کتاب کا نام ہے مناقب خوارزمی، اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے، عربی میں ہے، اس میں رسول پاک کا باقی کتابوں کے ساتھ رسول پاک کا یہ فرمان ہے علی مال حق والحق ما علی اللہم ادر الحق ماؤ ہے چھپا دارا، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھرتا۔ جس تفسیر کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، بڑی مشہور تاریخ تفسیر ہے، تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 49 and 50، عربی میں ہے القول العاشر، 10واں قول۔ بچوں جہاں سمجھ نہ آئے نا مجھے کہہ دیں کہ انکل مولوی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں اس کی تفسیر کر دوں گا تاکہ آگے جا کے آپ بیان کر سکیں کہ گلفام صاحب نے آج کی تقریر میں کیا فرمایا ہے۔ تو میں ویسے خیالی میں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کا چھپا ہوں دوران محرم۔ تو العاشر نزل الدل، یہ علامہ بہت ہی نازل لکھ رہے ہیں، یہ وہاں کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں نزل الدل آیت فی فضل علی ابن ابی طالب، کہ یہ آیت یہودیوں کے رد میں نازل نہیں ہوئی، تو یہ آیت یہودیوں کے رد میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ کیوں نازل ہوئی؟ نزل آیت فی فضل علی ابن ابی طالب، یہ آیت نازل ہوئی ہے علی ابن ابی طالب کی فضیلت منوانے کے لیے۔ یہ صاحبان شیعہ ہیں، شیعہ رہے سنی خدا مسیح کے دانوں کی طرح گجرانوالہ کے شیعہ سنی بھائیوں میں جو اتحاد و اتفاق میں 47 برس سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں، اللہ کرے اسی طرح قائم و دائم رہے۔ آپ جس مسلک پر ہیں اسی مسلک پر رہے، لیکن گھر میں جا کر یا میرا کیسر سننے کے بعد خدا ذرا سوچنے کی کوشش کرے۔ علامہ فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے میدان غدیر میں فی فضل علی ابن ابی طالب، علی کی فضیلت منوانے کے لیے۔ تو میدان غدیر میں کون تھے؟ توجہ نہیں کی تھی نا؟ آیت یہ نازل ہوئی ہے
आने के लिए, तो किनसे अफजल बनवाना था? मैदान गदीर में तो यहूदी नहीं थे, मैदान गदीर में तो नसानी नहीं थे, मैदान गदीर में तो मुशरिक नहीं थे, मैदान गदीर में तो काफिर नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैदान गदीर में सारे के सारे 1,24,000 हमारे रसूल पाक के प्यारे प्यारे असहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन थे, सारे हाजी थे, सारे सहाबी थे। तो आयत क्यों नाज़िल हुई? अली की फजीलत मनवाने के लिए। तो किन से फजीलत मनवानी थी? यही बात थी जिस पर आप चुप कर गए। बाबा किन से फजीलत मनवानी थी? जो मौजूद थे। तो मौजूद कौन थे? रसूल के सहाबा मौजूद थे। तो जब अल्लाह रसूल के सहाबा से अली को अफजल मनवा रहा है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, मोहम्मद फजीलत तस्लीम करवा रहा है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो और हम तस्लीम करते हो तो कहते हो शिया काफिर है। अब आगे लिखते हैं नज़ला हाज़िही आयतो, जब ये आयत नाज़िल हो तो अब रसूल ने क्या किया? अखज़ा बियदे, साहिब मेराज ने मेराजी हाथ पर अली को मेराज बख्शी। वाह 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 साहब वाह साहब। अखज़ा बियदे, अली का हाथ थामा पकड़ा बुलंद। साहिब मेराज ने अपने मेराजी हाथ में अली को शरफ है मेराज बख्शा। और ये कैसे बख्शा? आगे यहाँ देखें, शिया कुतुब में है कि रसूल पाक ने अपने दाएं हाथ से अली को उठाया। साथी ये बच्चे न बोलते, बुजुर्ग जरूर बोलते। मेराजी हाथ से अली को उठाया। अली 13 साल का बच्चा नहीं है। अली फाते ओहद बदर है, अली फाते खंदक व खैबर है, अली शेर जफ्तान है, अली मजहर कुव्वत परवरदिगार है। लेकिन रसूल ने एक हाथ पर उठाकर दिखा के बता दिया कि मेरी मेराज की मंजिल वहां है, अली की मेराज की मंजिल यहाँ। तारीख का फिक्र है, तारीख का फिक्र है। रसूल पाक ने अली को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि अली के पांव रसूल के घुटनों के बोसे लेने लगे। अली तेरा मकाम अज़मत भी क्या है? कभी तेरे पांव रसूल के घुटने में बोसा देते हैं और कभी मोहर रिसालत का बोसा। अली को बुलंद किया। रसूल का कद ज़ाहिरन रसूल के मनसब के मुताबिक बड़ा था। रसूल की कदो कामत बज़ाहिर रसूल के मनसब के मुताबिक अली से बड़ी थी। अली की कदो कामत बज़ाहिरी मनसब के एतबार से रसूल से कम थी। सामने 1,24,000 इज्तिमा हुआ। रसूल ने क्या किया? हाथ पर मेराज अता फरमाने के बाद अली को अपने सामने खड़ा करके 2 कदम रसूल पीछे हटे। अली को आगे किया, रसूल पीछे हटे। क्यों? वह शम्स वद्दुहा वल्कमर इज़ा तलाहा, जब सूरज गरूब होता है तो 14वीं का चांद फौरन नजर आने लग जाता है। रसूल ने अली को आगे बढ़ा के बता दिया कि आफ्ताब खत्म नबूवत साहिब गुरूब हो रहा, आफ्ताब खत्म नबूवत
بجدے علی کا ہاتھ تھام کر ہر ایک کو دکھا کر وقالا رسول پاک نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں بس اس کا علی مولا ہے۔ بچوں یہ میرا سکانہ اسلام بھائی جو تمہاری گجرات اور جیل کی سرحد پہ رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جب سپیکر ہی نہیں تھا، آلات سائنس ہی نہیں تھے، مادی وسیلہ ہی نہیں تھا، تو رسول نے 1,26,000 صحابیوں کو اپنی آواز کیسے سنا دی؟ اور مولانا ذرا قرآن پر جب جناب ابراہیم ان روحوں کو جو عالم ارواح میں ہے حج کے لیے بلاتے ہیں، وہ ابراہیم کی آواز سن سکتے ہیں، صحابی رسول کی آواز نہیں سن سکتے۔ بس اتنا کہا من کنت مولا فعلی مولا، نہ اس کے بعد رسول نے کیا کہا؟ آپ نے دو کہا آسمان کی طرف اٹھا، سر آسمان پہ بلند کر کے کیا کہا؟ اللہم بال من بالا ہو، یا اللہ اس سے محبت رکھ۔ آواز نہیں، یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے۔ اب دے دو ایک کتاب، سمجھو گے میری بات کو؟ پہلی کتاب کا نام المنجد، دوسری کتاب کا نام لسان العرب، تیسری کتاب کا نام التحقیق، چوتھی کتاب کا نام قاموس قرآن، اور بہت ساری عربی ڈکشنری کی کتابیں کہ شیعہ بائے بار لغت مانا جاتا ہے۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ دوست کو، پیروی کرنے والے کو، پیچھے پیچھے چلنے والے کو، اتباع کرنے والے کو۔ رسول فرما رہے ہیں یا اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، مراد من آنا ہو، یا اللہ اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے۔ معلوم ہوا جو علی کا شیعہ ہے، خاص شیعہ ہے یا سنی کہلاتا ہے، وہ کل بھی اللہ کا پیارا تھا اور آج بھی اللہ کا۔ اور اس سے عداوت جو علی سے عداوت رکھے۔ مسنا تحریر آگے اعلان رسول کے بعد فلک یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک کے پیارے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اعلان کے بعد علی سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا اصحنیم لکا یا ابی طالب، ہے ابی طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو۔ جی واہ، نہیں میں ایک بات کہوں، چونکہ کبھی کبھی ایسا موقع ملتا ہے جس میں میرے عزیز روحانی ایمان بیٹے کافی تعداد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، میں یہ بات ان کے لیے دے رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی تاریخی اسلامی شخصیت میں کہا کیا؟ یہ کتاب حنیًا لکا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک رکھو۔ علماء کے سروں پر جاتا قرآن شیعہ ہے رسول کہ ہمیشہ بیٹے کے سامنے اس باپ کا نام لیا جاتا ہے جو اس کا باپ اس کے لیے قابل فخر ہو۔ جو بیٹا باپ کے لیے قابل فخر ہو، تو حضرت عمر نے جب ابی طالب کہتے منوا لیا کہ ابو طالب وہ علی کا باپ ہے جو علی کے لیے بھی قابل فخر ہے۔ اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو۔ کس بات پر مبارک ہو؟ اصبح مولا مولا کل مومن و مومنت، آج سے تو میرا بھی
کس نے کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا. تو آپ کا یہ کہنا کہ مانا یار ہے، بس میں پڑھ گیا، میں آگے نہیں پڑھتا. تسی بولو نہ بولو، میں نہیں بولتا. آپ کسی کا یہ تو حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں کہ تو آج سے میرا بھی مولا بن گیا. درود پڑھیے گا، اگلے فکر میں نہیں دیتا. صلوات یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ در منصف کے بعد دوسرا حوالہ راضی کا میدان غدیر، تیسرا حوالہ اور شاید کسی مجھے رکنا پڑے گا. کتاب کا نام الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 67 عربی میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. رسول نے علی کا ہاتھ میں لے کر صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا الیسا تشہدون ان لا الہ الا اللہ، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ واحد ہے، احد ہے، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. وان جنتہ حق، جنت حق ہے، وَأَنَّ النَّارَ حق، جہنم حق ہے، وَأَنَّ الْمَوْتَ حق، موت حق ہے، وَأَنَّ الْبَعْثَ حق، بعد الموت، موت کے بعد قبر سے اٹھایا جانا حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یوم قیامت کا آنا اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی حق ہے. کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، کہ جو قبروں میں سو رہے اللہ قیامت کے دن انہیں قبروں سے اٹھائے گا؟ قالوا، سارے صحابہ نے مل کر جواب دیا بلا، ہاں نشہد بذالک، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ حق ہے، رسول حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، بعثت حق ہے، قیامت حق ہے، موت حق ہے. جب سوال سب گواہی دے چکے تو اب رسول نے کیا کیا؟ آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا، سب حق منوا چکا ہوں، اب ایک منوانا ہے. اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا، میں سب کچھ منوا چکا ہوں. ثم قال، پھر رسول نے کہا یا ایھا الناس، پتر مینوں پتہ ہے تسی نعرہ نہیں نا، لیکن چونکہ میں جواب دے رہا اسی لیے میں یہاں رک رہا. میرا بھائی کہتا ہے سکالر اسلام کہ رسول کا یہ خطاب انتم تو مولا وعلی مولا صرف ان کے لیے تھا. مولانا یہ ہے سماج کو رکھنا. علامہ ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی یہ ہے اس کی تحریر جو میں آپ کے سامنے صفحہ نمبر 67 سے پڑھ رہا ہوں. رسول نے یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا. جنہیں بول سکتے ہو بولو، جنہیں نہیں بول سکتے ہو میرے کو ٹائم نہیں ہے. رسول نے یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا، رسول نے یا ایھا الذین مسلمون نہیں کہا. رسول نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس، معلوم ہوا رسول کا یہ فیصلہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ جس طرح اللہ رب العالمین ہے، محمد نبی العالمین ہے، اسی طرح علی ولی العالمین. اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا ہوں. وانا اولا بہم من انفسہم، میں تمام مومنین کی جانوں کا سے زیادہ حق کے ملکیت رکھتا ہوں. ومن کنت مولا
हादा मौला यानी अलीयत, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। अल्लाहुम्मा बाद मन वाला व आद मन आदा। अब मेरा भाई कहता है कि मौला का माना यार, हम कहते हैं आओ जरा देखते हैं लुगत में मौला के कितने माना है। और इसी पर मैं फदाइल को खत्म कर दूंगा। मौला का पहला रब। फिर सुनिए, मौला का माना मेरा भाई कहता है दोस्त है, यार है। हम देखते हैं मौला के कितने मानी है डिक्शनरी में। पहला माना रब, पालने वाला। दूसरा माना अल-अम, चचा। तीसरा माना इब्नुल अम, चचा का बेटा। चौथा माना अल-इब्न, अपना बेटा। पांचवा माना इब्नुल उख्त, बहन का बेटा यानी भांजा। छठा माना अल-मुअतिक, वो गुलाम जिसको आजाद करने वाला सरदार आजाद कर दे, उस आजाद करने वाले को कहते हैं अल-मुअतिक, यानी वो सरदार जो गुलाम को आजाद कर रहा है। सातवां माना अल-मुअतक, यानी वो गुलाम जिसे आजाद किया गया है। नंबर 8, आठवां माना अल-मुनइम, इनाम करने वाला। 10वां माना अल-मुनअम, जिस पर इनाम किया जाए। 10वां माना अन-नासिर, मददगार। 11वां माना अल-मुहिब, मोहब्बत रखने वाला। 12वां माना अल-जार, यानी पड़ोसी। 13वां माना अल-साहिब, साथी। 14वां माना अल-सिहर, दादा। 15वां माना अल-जार, पड़ोसी। 17वां माना अन-नासिर लहू, जो जिसका मददगार होता है। 18वां माना सुनते बैठे हो, ये सारी करेंगे। 18वां माना लहू, जो किसी के मुंह पर हक के इख्तियार रखता है। अब यहाँ देखना है कि यहाँ कौन सा माना है जिस माने में रसूल अली मौला मनवा रहे हैं। तो बस मेरी आखिरी फज़ाइल की बात है। पहली किताब का नाम है अल-उसूल मुहिम्मा, सफ़ा नंबर 52, यानी हदीस। मैं कहीं से पढ़ रहा हूँ, बेटा थर उठाओ। क्या मैं बड़ी मेहनत से पढ़ता हूँ, मैं सोने नहीं दिया करता। कमाल है, तुम्हें क्या पता मैं कितनी मेहनत करता हूँ। किताब का नाम है अल-उसूल मुहिम्मा, अरबी में मेरे सुन्नत भाइयों की किताब, सफ़ा नंबर 42, 42। दूसरी किताब अहले सुन्नत की कामिल अनवार, जिल्द नंबर 8। तीसरी किताब यही अहले सुन्नत की कामिल अनवार, जिल्द नंबर 15। पांचवी, तीसरी, चौथी किताब अल-उसूल मुहिम्मा के साथ अल-रियाद अन-नज़रा, जिल्द नंबर 3, अहले सुन्नत की किताब। मैं चारों किताबों में से अल-उसूल मुहिम्मा से लेके पढ़ रहा हूँ। अली खुद फरमाते हैं कि जब रसूल खुदा ने मैदान गदीर में मेरा हाथ पकड़कर ऐलान मौलायत करना चाहा तो फौरन ऐलान नहीं किया। मैं क्या किया? रसूल ने अपने सर से अपनी सहाबनामी दस्तार उतारी।